اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ہم نے سب سے پہلے سیرت کے موضوع پر مطالعہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کا مطالعہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے تک کے تمام حالات و واقعات کا ایک سرسری سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ہم نے انہی نشستوں میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات، اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کے طور پر کیسے تھے۔ اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل کسے کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس ضمن میں ہمیں کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شمائل، یہ شمائل لفظ جو ہے یہ شمال کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں عادت کے، طبیعت اور خصلت۔ یہ تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مراد ہیں۔ اس موضوع کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا، مزاج و عادات، معاشرت اور لباس وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بحث میں یا مطالعے میں آئیں گی۔ ویسے تو حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلومات مل جاتی ہیں اور ہمارے ہاں لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن محدثین نے درجنوں کتابیں ایسی جمع کی ہیں جو صرف اور صرف اس موضوع پر مرتب کی گئی ہیں، یعنی شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختلف روایات کو جمع کر کے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ہم بھی کچھ روایات کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور مزاج و عادات، معاشرت وغیرہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کو پڑھیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ عن الحسن، یہ عربی متن بھی کچھ جگہوں پر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ کچھ ہمارا عربی کے ساتھ بھی ذوق پیدا ہو۔ عربی دنیا کی بہترین زبان ہے، آج بھی دنیا کی سب سے بڑی رچ زبان عربی زبان ہے، یعنی قرآن مجید، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی زبانیں بدلی ہوئی ہیں، تبدیل ہوئی ہیں، عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک، وہی زبان ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور آج اللہ یہ کہ کچھ نئی چیزیں ایجادات آ گئی، ان کے حوالے سے نئے الفاظ بنائے گئے۔ پھر یہ کہ یہ جنتیوں کی زبان ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج بھی ہمارا مسلمانوں کا بہت قیمتی سرمایہ، اثاثہ علمی، وہ عربی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ ہمیں ذوق بھی پیدا کرنا ہے عربی کے حوالے سے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سألت خالی ہند بن ابی حالۃ وکان واصفا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت اچھی طرح بیان کیا کرتے تھے۔
اب ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو بات آئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے بیٹے یعنی سیدہ فاطمہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے، سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسری پہلی بات یہ دیکھیں کہ بڑی پیاری بات وہ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی ایک دوسرے کو بیان کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَشْتَحِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، یعنی میرے سامنے بھی بیان کریں۔ اتعلق بھی، تاکہ میں ان کو اپنا سکوں یعنی میں ان پر عمل کر سکوں، ان کو اپنی زندگی میں لا سکوں۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنانے سے دونوں پہلو مراد ہیں، علمی اور عملی پہلو بھی، یعنی ان اوصاف جمیلہ کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے آگے بیان کر سکوں، ایک یہ پہلو بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات کا، اپنی عادات و کردار کا حصہ بنا سکوں، اس لیے بھی میں یہ جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی صحابہ کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور نظریات کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے تھے اور اس بارے میں سیکھا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ تو شمائل کے بیان کرنے کے ماہر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا حلیہ، آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اس کو بیان کرنے کے ماہر تھے بعض صحابہ۔ تو فرمایا کہ میں تاکہ ان کو اپنا سکوں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مخقمن، پس وہ یوں بیان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی ذات اور صفات میں اونچے مرتبہ کے تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی ایسے ہی سمجھے جایا کرتے تھے۔ یعنی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا تو آپ کے جو ہے اس کے اوپر ہیبت چھا جاتی تھی، اور جو واقفیت کے بعد کچھ آپ کے ساتھ مل بیٹھتا، آپ کی صحبت اختیار کرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند، کبھی آپ دیکھا کریں جب یہ چاند نکلتا ہے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں، یہ تو چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی 14ویں کے چاند کی تو کوئی چمک ہی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت تھی، جو قد تھا، درمیانے قد سے کسی قدر طویل تھی لیکن لمبے قد سے بہرحال کم تھی، نہ ہی بہت لمبے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ جو ہے وہ قد تھا، درمیانہ قد تھا، خوبصورت قد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ عظیم الحامتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا وہ بڑا تھا، اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ لکھا ہے لوگوں نے کہ وہ ذہن کے کمال اور سرداری کی نشانی ہوتا تھا، جس کا بڑا سر ہوتا تھا وہ ذہن کمال اور سرداری کی علامت ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا تھا اور زلفیں کسی قدر بل کھائے ہوئے تھی، ایسے ایسے ایسے۔ کبھی آپ زلفیں کبھی جب جس انسان نے رکھی ہوں تو محسوس ہوتا ہے جب وہ کچھ بڑھتی ہیں تو ان کے اندر ایک بل کی کیفیت آ جاتی ہے، تو وہ زلفیں کسی قدر بل کھائے ہوئے تھی۔ اگر خود ہی مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ بالوں کو ایسے ہی رہنے دیتے، کبھی آپ نے مانگ نکالی نہیں اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن کچھ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ خود مانگ نکال بھی لیا کرتے تھے، اس لیے
ان روایات کو جب سامنے رکھا جائے تو پھر اس جملے کی توجیہ علماء نے یہ کی کہ جب مانگ نکالنے کی سہولت موجود نہ ہوتی تو نہ نکالتے، بعد میں نکال لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی اور درمیان سے آپ جو ہے اس کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ یجاوز شعرہ شخمۃ اذنیہ اذا وفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا ہوتے تو کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے۔ وفرا کہتے ہیں کانوں کی لو تک جب بال پہنچ جاتے ہیں، یہ جو کان کی لو ہے یہاں تک جب بال پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے بال، تو ان کو وفرا کہتے ہیں۔ اور جو بال کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں، کندھے تک چلے جاتے ہیں لمبی زلفیں کر کے انسان، ان کو جمع کہتے ہیں۔ اور وہ بال جو وفرا سے تو بڑے ہوں، یعنی کانوں کی لو سے بڑے ہوں اور کندھوں سے کم ہوں، یعنی یہاں تک درمیان میں ہوں، تو ان کو لمحہ وہ کہلاتے ہیں عربی کے اندر۔ تو روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف قسم کی زلفیں تھیں، اور اس کی ایک توجہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اطراف کے بالوں تھی وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور جو پیچھے کے بال تھے وہ سارے کے سارے کندھوں تک جاتے تھے۔ اور ایک علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر یا غزوات پر جاتے تھے تو آپ کے بال کندھوں تک بڑے ہوتے تھے، اور جب آپ واپس آتے تھے تو آپ کے بال جو ہے وہ کان کی لو تک ہوا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح ہے۔ بہرحال ایک مرد کے لیے کندھے سے زیادہ بال لمبے رکھنا جائز نہیں ہے، زلفیں بھی زیادہ سے زیادہ لمبی کندھے تک ہو جائیں گی۔ اب اس سے آگے چلی جانا، جو آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں نے سٹائل بنا لیا، وہ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ دیکھ کر اس نے جیسے بال بڑھائے ہوئے تھے اور پیچھے سے گت کی ہوئی ہے عورتوں کی طرح، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بالوں کو کندھوں تک پسند کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، اس سے آگے نہیں۔ کندھوں اور لو، کان کی لو کے درمیان ہو تو بھی ٹھیک ہے، لو تک ہو یا اس کندھوں تک ہو تو بہت اچھا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور عورتوں کے بال آپ کو معلوم ہے کہ عموماً بڑے ہوتے ہیں، تو کندھوں سے زیادہ اگر بڑھ جائیں گے تو عورتوں کی مشابہت بھی ہو جائے گی، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن عجیب دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں مرد بال بڑھا رہے ہیں عورتوں کی طرح، عورتیں بال کٹوا رہی ہیں۔ آپ ظاہری معاملہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں، آپ کپڑوں کے حوالے سے دیکھ لیں، مردوں کے کپڑے جو ہے وہ دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، اور ایسے کہ آپ مردوں کی پینٹ پاؤں میں گھسٹ رہی ہوگی، اور جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ نیچے سے گلی بھی صاف کر رہے ہیں، اور عورتوں کی جو ہے وہ شلوار جو ہے وہ اب جو ہے وہ گھٹنوں تک آ گئی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو جس سے منع کیا گیا ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جس سے منع کیا گیا ہے، اور جو کرنے کا حکم ہے وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ایک مرد کے لیے اس طرح کی چیزیں جائز دی ہیں۔ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا، وہ چاہے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں ہو، ہر حال میں اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس بڑی سخت وعید ہے کہ جس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوں گے اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعیدیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ دیکھیں، ہم تو خیر اس طرح کے ہیں ہی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، بڑے علماء کو دیکھیں، ہمارے یہاں تنقید جب لوگ کرتے ہیں تو دوسروں کے لباس کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیں، لباس ہمارے دین نے کوئی متعین نہیں کیا کہ یہ لباس، یہ شلوار قمیض بھی کوئی شرعی لباس نہیں ہے کہ یہ شرعی لباس ہے ہم نے پہنو، نہیں، شرعی لباس تو تہمت باندھنا ہے، وہ کرتا پہننا ہے، وہ ہمارے یہاں کون پہنتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارا روایجی ہے، ہم مشرق میں یہاں رہتے ہیں، یہاں شلوار قمیض پسند کی جاتی ہے، اور ڈھیلا ڈالا لباس ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ڈھیلا ڈالا کوئی اور لباس پہن لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں، جو بھی لباس پہنے گا ٹخنے اس میں ننگے رکھنے، پینٹ شرٹ پہن لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ڈھیلی ڈالی ہے، اس میں جسم ٹائٹ نہیں ہوتا، پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ ٹخنے اس میں ننگے رہنے چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ دیکھ لیں، پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن آپ اس کو ٹخنے دیکھیں گے آپ کو ننگے نظر آئیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ سے زیادہ کندھوں تک ہوا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اظہر اللون واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صفات رنگل کے حامل تھے، بالکل صاف رنگت، کوئی بیچ میں داغ نہیں،
اور جبین مقدس اور فراغ اور کشادہ تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین تھی. پھر فرمایا ابرو آپ کے یہ جو ابرو تھے باریک اور خمدار تھے. یہ دیکھیں نا، یہ ایسے خم باریک اور خمدار تھے اور بھرپور تھے. یعنی یہ نہیں کہ کچھ جگہوں سے بال تھے کچھ نہیں، بھرپور بالوں کے ساتھ تھے، لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں سے ملے ہوئے نہیں تھے، دونوں تھے. اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں خواتین خصوصاً جو ہے وہ اپنے ابرو جو ہے وہ ان کو کٹواتی ہیں، بناتی ہیں، اور اس کی باقاعدہ اس کے اندر ڈیزائننگ آج کل بنائی جاتی ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. خواتین کے ابرو کے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی گناہ کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں سنائی ہیں. اس میں بھی لوگ ہمارے یہاں خواتین اکثر پوچھتی ہیں سوال، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. جو چیز حرام ہے اس سے بچیں، باقی میک اپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چہرے پہ اگر فالتو بال آ جائیں جو مردوں کی مشابہت ہو جائے تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلیچ کر سکتی ہیں اور سارے معاملات کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو بھویں ہیں ان بھوروں کو جو ہے وہ آپ بنانا یا ان کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. پھر فرمایا ان کے درمیان بینہما ارکن، ان کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو غصے کے وقت ابھر کر سامنے آ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ کی شجاعت اور قوت غضب کی جو شدت ہے آپ کے اندر بھی تھی، آپ کے اندر بھی جو تھے معاملات تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ضبط کمال بھی کمال کا تھا. پورا اس پر آپ کو ملکہ حاصل تھا اپنے غصے کو قابو کرنے کا. تو یہ جو جب آپ کو کبھی غصہ آتا کسی ایسی بات پر جس پر اللہ کی حد ٹوٹتی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اما عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تھی تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ غصہ آتا تھا. تو جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ مبارک ابھر کر سامنے آ جاتی تھی. پھر فرمایا ناک مبارک باریک تھی، لمبی اور درمیان میں سے محدب تھی، اور اس پر ایک نور نظر آتا تھا. یہ جو ناک مبارک تھی یہ محدب اور اس کے اوپر ایک نور نظر آتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ اس نور کے حوالے سے بھی مختلف ہمارے یہاں پہ توجیہات بیان کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی روشنی میں اما عائشہ رات کے وقت سوئی ڈھونڈ لیا کرتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اچھا، یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جب صحیح روایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، تو ہم وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنی جو ہے وہ واہ کے لیے ایسے ایسے القابے اس میں جھوٹ ملا لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جب صحیح روایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے حوالے سے، تو کیا یہ ہمارے لیے کم ہے؟ کوئی اس میں کمی نہیں ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اس کی روشنی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوئی ڈھونڈ لیا کرتی تھی. پھر فرمایا یہ اب دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بیان ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. یکسب من لم یتأملہ الشمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک باریک، لمبی اور درمیان سے محدب تھی، اور اس پر ایک نور نظر آتا تھا، اور جس نے غور سے یہ نہ دیکھا ہو یعنی یہ نور تو وہ اسے ابھرا ہوا سمجھتا تھا. کسل لخیتی، آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی اور بڑی تھی. سہل الخدین، رخسار جو تھے آپ کے وہ ہموار تھے، رخسار شریف ہموار تھے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو داڑھی تھی، مسند بن احمد کی روایت ہے کہ آپ کی داڑھی بڑی تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی داڑھی نہر تک پہنچتی تھی، اور راوی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ کنپٹیوں سے نہر تک اشارہ بھی کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کی ریش مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی تھی. تو مختلف روایات میں تھی. بہرحال یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہ ہو.
آج وہ لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اس پر بھی باقاعدہ ایک لیکچر کسی دن انشاءاللہ رکھیں گے کہ داڑھی کیوں، ہم داڑھی کیوں رکھیں۔ دیکھیں، داڑھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ سارے انبیاء جتنے دنیا میں آئے، سارے انبیاء کے نے داڑھی رکھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا یہ، ان کو ایک طرف بھی رکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے آقا سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اپنی شکل و صورت کیسے بنانی ہے؟ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں داڑھی رکھنی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام ہمارا، معذرت کے ساتھ یہ بات میں جب کہتا ہوں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سویرے سویرے اٹھ کے سب سے پہلا کام اللہ کے رسول کی نافرمانی سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا کام داڑھی کاٹ کے گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ اس سے بچیے، داڑھی رکھیے، رکھنا شروع کریے، پہلے چھوٹی چھوٹی رکھیے، پھر اس سے بڑی ہو جائے گی، پھر تھوڑی۔ اور مزے کی بات، اب تو خیر شاید لوگوں کو حیا آنا شروع ہو جائے۔ یہ 2-3 دن پہلے مجھے بھی کسی نے کلپ بھیجا یہ سنیک ٹیوب کے اوپر، کہ خاتون جو ہے وہ کچھ خواتین سے انٹرویو لے رہی ہے کہ آپ کو داڑھی والے مرد پسند ہیں یا بغیر داڑھی والے۔ تو وہ خواتین 8-10 خواتین سے اس نے پوچھا، تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں داڑھی والے مرد پسند ہیں۔ اب یہ بھی جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی داڑھی کاٹنے سے انسان خوبصورت نظر، ان کے لیے اب المیہ ہو گیا کہ اب تو خواتین کو داڑھی والے مرد پسند ہیں، بغیر داڑھی والے تو پسند ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ایک نے تو بڑا تنزیہ اور مزاحیہ جملہ کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کو داڑھی والے مرد پسند ہیں یا بغیر داڑھی والے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو داڑھی والے پسند ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ کیوں داڑھی والے کیوں پسند ہیں؟ تو آگے سے وہ لڑکی کہنے لگی اس لیے کہ وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ جیسے آلو چھیلا ہوتا ہے ایسے نظر آتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ تو ہمیں اس میں برا نہیں محسوس کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک سکھ ہے نا، سکھ، کبھی آپ اس سکھ کو دیکھیں تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گے اس سکھ کو پہچان لیں گے۔ کیوں؟ معلوم ہوگا اس نے ایک پگڑی پہنی ہے اور ایک خاص سٹائل سے باندھی ہوگی پگڑی، اور داڑھی رکھی ہوگی، تو پتہ چل جائے گا یہ سکھ ہے، یہ سکھ ہے۔ آپ برطانیہ میں ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا سکھ ہے، پاکستان میں ہوں گے پتہ چل جائے گا سکھ ہے، آپ جناب امریکہ میں ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا سکھ ہے۔ لیکن کیا ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ ہم نے اپنی پہچان کھو دی ہے۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ داڑھی رکھیے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت سمجھ کے رکھیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 دن یہ جو بیویاں یا خاص کر بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی، تو بڑی اس وقت دل کرتا ہے اس بندے کے منہ پر بندہ ایک چپیٹ رکھ کے مارے کہ بھائی خاوند تم ہو یا تمہاری بیوی ہے؟ بیوی کیوں نہیں داڑھی رکھنے دیتی؟ جس عورت کو اللہ کے رسول کی سنت نہیں پسند، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو، پھر ایسی بیوی سے جان چھڑاؤ، یہ تو کل کوئی اور چیزیں بھی آپ کو نہیں کرنے دے گی۔ تو اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یا پھر ہمارا دل کا میل ہوتا ہے کہ ہم خود رکھنا نہیں چاہتے اور وبال بیوی پہ ڈال دیتے ہیں کہ بیوی نے کون سے آ کے ادھر بتانا ہے حضرت کو کہ جی بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ تو بہرحال داڑھی مبارک آپ کی گھنی اور بڑی تھی، اور رخسار شریف ہمار تھے، دہن مبارک کشادہ تھا، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، آنکھیں سرمے کے بغیر بھی سرمگی تھی، سرما نہ بھی لگائیں تو معلوم ہوتا تھا سرما لگا ہوا ہے، اور آنکھیں خوب سیاہ تھی، پلکیں گھنی اور لمبی تھی۔ پلکیں، یہ جو پلکیں ہیں یہ بہت گھنی اور لمبی تھی۔ دقیق المسروبتی، سینے کے درمیان سے لے کر ناف تک، یہ سینہ ہے، یہ سینہ ہے، اس کے درمیان یہاں سے لے کر یہ ناف تک باریک بالوں کی ایک لکیر سی تھی، ایسے ایک لکیر سی تھی یہاں سے لے کر ناف تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک لکیر سی تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک گویا ہاتھی دانت سے ڈلی ہوئی تھی، مورتی کی گردن تھی اور چاندی کی طرح سفید اور صاف تھی، گردن مبارک بالکل صاف۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء ہی متناسب تھے، آپ مضبوط اور توانا جسم کے مالک تھے، سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھے، ایسے نہیں جیسے آج کل مولویوں کے نکلے ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے، بالکل سینہ اور پیٹ ہموار تھے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہم بھی بڑی سنتیں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں سب سے زیادہ حلیہ بیان کرنے والے مولوی، ان کے پیٹ کتنے بڑے بڑے نکلے ہوتے ہیں، یعنی اس طرف کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا نا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ مبارک بالکل سیدھا، تو اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جتنا باہر نکلتا ہے عجیب بھی لگ آتا ہے، اور عجیب بھی لگتا ہے اور پھر غریب بھی لگتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹ اور سینہ ہموار تھے، سینہ مبارک کشادہ اور عریض تھا، اور بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، بین کتفیہ خاتم النبوہ، اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور بیچ میں مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ مہر نبوت کیا تھی جی، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ مہر نبوت کبوتر کے انڈر کے برابر ایک ابھرا ہوا گوشت تھا اور اس کے اوپر بال تھے۔ تورات میں بھی یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یعنی عیسائیوں کی جو کتاب تھی اس میں بھی۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو اس موقع پر یہی تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے کندھے پر مہر نبوت ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دکھایا تو آپ کے کندھے پر مہر نبوت تھی، وہ فوراً ہی مان لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر مہر نبوت تھی۔ جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں اور ان کے اوپر گوشت تھا، پرگوشت تھی، جسم کے جس حصے سے کپڑا ہٹ جاتا وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، نور ہی نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلتا تھا۔ سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر ناف تک جا کر ملتی تھی۔ دونوں چھاتیاں اور بطن شریف اس لکیر کے علاوہ مزید بالوں سے بالکل صاف تھے، کوئی بال نہیں تھے، صرف ایک لکیر یہاں سے نکل کے ناف تک تھی اور باقی سارا جسم، آپ کی ساری چھاتی بالکل بالوں سے صاف تھی۔ البتہ بازو کوہنی سے لے کر کلائی تک، کندھوں اور سینے کے بلائی حصے پر موجود تھے بال۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا معاملہ ہے، بازوؤں میں کوہنی سے لے کر کلائی تک اور سینے کے بلائی حصے پر بال موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کلائیاں لمبی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ اب یہ دیکھیں کشادہ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کشادہ ہتھیلیوں سے مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، اور سخاوت سے مراد یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ آپ کی سخاوت بعض اوقات تیز آندھیوں کی سی طرح ہوتی تھی۔ تو کلائیاں آپ کی لمبی اور ہتھیلیاں کشادہ تھی، یعنی کشادہ سے مراد آپ کی سخاوت کی علامت تھی۔ پھر فرماتے ہیں ششن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پیر بڑے اور گوشت سے پر تھے۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ریشم اور دیباج بھی ایسا نہیں چھوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نرم ہوتا، اور میں نے کوئی مشک اور عنبر بھی آپ کی یا آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں پائی، اتنا آپ کا پسینہ خوشبو والا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے، پس میں نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اسے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور خوشبو میں مشک سے بھی بڑھ کر تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن عطر اور پسینہ مبارک میں سے مخصوص خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ آپ کے لعاب یعنی تھوک کی برکت سے کنویں کا پانی خوشبودار ہو جاتا تھا۔ مسند بن احمد کی روایت ہے، ایک بار آپ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں سے کلی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی پانی اس سے زیادہ میٹھا نہ تھا۔ ایک دلہن کو آپ کے پسینے کی خوشبو کے ذریعے سے معطر کرنے کا واقعہ بھی موجود ہے۔ دلہن کو، آپ کو معلوم ہے دلہن کو تیار کیا جائے تو کیا کیا چیزیں، تو اللہ کے رسول کے پسینہ اس کو لگایا گیا تو وہ معطر ہو گئی۔ فتح الباری میں یہ بات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے ساتھ چمٹایا تو آپ کی بغل کا پسینہ میرے جسم کے ساتھ لگ گیا تو اس میں سے میں مشک کی سی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیا اور فرمایا کہ میں اسے اپنے گھر کی خوشبو میں ملاؤں گی کیونکہ یہ بہترین خوشبو ہے، اور میں اسے اپنی اولاد کے لیے برکت کا ذریعہ بناؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور بخاری شریف کی کتاب الجہاد میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو خیبر کا جھنڈا عطا کیا تو آپ کی آنکھیں خراب تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے ان کا علاج کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب لگایا تو اس جگہ سے اس طرح ٹھیک ہو گئی گویا کبھی ان میں کوئی بیماری تھی نہ۔ تھوک مبارک۔ اور مسلم شریف کی کتاب الفضائل میں ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اہل مدینہ کے خادم ہاتھوں میں پانی کے برتن لیے حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈبو دیتے، اور بعض اوقات وہ سردی والی صبح میں آتے تو پھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال دیتے، یعنی ٹھنڈا پانی ہوتا پھر بھی رسول اللہ ڈال کر ان کے پانی میں برکت ڈال دیتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تھا جب آپ مکہ اور مدینے کے درمیان جیرانہ نامی جگہ پر رکے ہوئے تھے۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کی گئے وعدے کو پورا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تجھے بشارت ہے۔ اس نے کہا آپ نے بشارتیں تو بہت دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی کیفیت میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس نے تو بشارت کو ٹھکرا دیا، تم دونوں قبول کر لو۔ ان دونوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنا ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اس پیالے میں کلی فرمائی اس میں سے، اور پھر فرمایا اس میں سے پی لو اور کچھ پانی اپنے چہروں اور گردنوں پر مل لو اور خوش ہو جاؤ۔ پردے کے پیچھے سے ام المومنین ام سلمہ نے آواز دی کہ کچھ اپنی ماں کے لیے بھی بچا لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور پانی اور کلی کی کیفیت تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، میں بیمار اور ہوش و حواس سے عاری یعنی بے ہوش تھا۔ پس آپ نے وضو فرمایا اور لوگوں نے آپ کے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں صحیح روایات میں موجود چیزیں۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں ایک چادر لائیں، آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ پہن لی۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ چادر بہت اچھی ہے، یہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے دے دی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے ضرورت مند تھے، پھر بھی تم نے مانگ لی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اس برکت کی وجہ سے مانگی ہے جو آپ کے پہننے سے اس میں آ گئی تھی، کیا پتہ یہ چادر میرا کفن ہی بن جائے۔ حضرت سہل کہتے ہیں واقعی وہ چادر اس کا کفن بنی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، ایک قبیلہ تھا، اس میں شامل ایک شخص تھا 100 سالہ معاویہ بن سور۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو چھو کر تبرک حاصل کروں گا، میں بوڑھا ہوں اور میرا یہ بیٹا میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ان کو دعا دی اور کچھ تحفہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے قبیلے میں قحط نہیں پڑتا اس کے بعد، تو اگر قحط پڑ بھی جاتا تو یہ باپ بیٹا اس سے محفوظ رہتے۔ سیدہ ام سلمہ کے پاس آپ کے کچھ رنگے ہوئے بال محفوظ تھے، جس کسی کو نظر بد یا کوئی اور بیماری لاحق ہوتی وہ ایک پیالے میں پانی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا، ام سلمہ کے پاس بھیجتا
آپ اس پیالے میں بال مبارک کو غسل دے کر واپس کرتی اور بیمار اسے پی کر اس سے برکت اور شفا یاب ہو جایا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ جو اما عائشہ کے پاس محفوظ رہا اور ان کے بعد سیدنا اسماء بنت ابی بکر کے پاس آیا، آپ بعض صحابہ کرام کو اسے جبہ دکھاتے ہوئے کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اسے مریضوں کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے پانی سے شفا یابی کرتے ہیں، یعنی اس کپڑے کو دھو کے نچوڑ کے اس کا پانی لوگوں کو پلاتے ہیں تو اس سے لوگوں کو شفا یابی مل جاتی ہے۔ معروف تابعی ہیں ثابت البنانی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سیدنا انس نے مجھ سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال ہیں، انہیں میری زبان کے نیچے رکھ دو۔ پس میں نے وہ بال ان کی زبان کے نیچے رکھ دیے۔ اس حال میں انہوں نے انتقال کیا اور جب انہیں دفن کیا گیا تو وہ بال آپ کی زبان کے نیچے تھے۔ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ جب وہ قریب المرگ تھے تو انہوں نے اس چھڑی کو اپنے ساتھ دفنانے کا حکم دیا، پس وہ چھڑی اسی طرح دفن کی گئی کہ وہ آپ کے جسم اور کفن کے درمیان تھی۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی برکتیں جو صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اگر خاص کر کعبے کا کوئی غلاف کا کپڑا ہو جائے یا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عام سا کپڑا ہے۔ نہیں، عام سا نہیں ہے، وہ کعبے کا کپڑا ہے، عام سا کپڑا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کے بدن پر نہیں لگا، وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں لگا ہوا تھا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، کسی کے گھر میں ہے تو اس کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، زمزم ہے، عام پانی کی طرح نہیں ہے، یہ تو وہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریعے سے ہم سے پہنچی ہیں۔ ہم ہر چیز کو جو ہے حلال حرام اور شرک اور بدعت کی نظر سے نہ دیکھا کریں، بلکہ صحابہ کے طرز عمل سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو دھو دھو کر آپ کے جانے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ ظاہری پردہ فرما کر اللہ کے پاس چلے گئے، اب آپ کے بعد آپ کی قمیض اما عائشہ اسے دھو کر لوگوں کو پلاتی، لوگ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ برکتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ برکتیں آج بھی کسی نہ کسی طرح مل سکتی ہیں۔ تو یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آگے بیان کرتے ہیں صحابی، سائل الاطرافی او قال شائل الاطرافی، انگلیاں آپ کی لمبی تھیں، غمسان الاخمصین، پاؤں کے تلوے درمیان میں سے قدرے گہرے تھے، مسیح القدمین ینبو عنہم الماء، قدم ہموار اور اتنے ملائم تھے کہ پانی تیزی سے پھسل جاتا تھا، اذا زال زال قلعن، چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے اور پاؤں اٹھا کر چلا کرتے تھے، یعنی گھسٹ گھسٹ کر نہیں چلتے تھے، پاؤں اٹھا اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان ہوا باتیں، وہ ساری کی ساری وہ تھی کہ جو جن کی پیروی ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات بیان ہوں گی اس کا جو ہے وہ پیروی ممکن ہے۔ یخطو تکفیہ و یمشی ہونن ذریع المشیتی، پاؤں جما کر نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے، لمبے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلا کرتے تھے۔ اذا مشا، جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وَإِذَا التفت جميعا، جب کسی کی طرف مڑتے تو پورے جسم کے ساتھ مڑتے، صرف گردن نہیں گھمایا کرتے تھے جیسے ہمارے ایسے نہیں، پورا آپ بدن بھی اس کے ساتھ گھما لیا کرتے تھے، پورا اس کو دیکھا کرتے تھے۔ غافت الطرف، نظروں کو جھکا کے رکھا کرتے تھے، نظریں جھکا کے رکھا کرتے تھے۔ نظرہ الی الارض اطول من نظر الی السماء، آپ کی نظر آسمان سے زیادہ زمین کی طرف رہا کرتی تھی، آپ کی نظر آسمان سے زیادہ زمین کی طرف رہا کرتی تھی۔ بعض روایات میں آسمان کی طرف بھی دیکھنے کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے اندر اور پھر اس روایت کے اندر تطبیق یہ ہے کہ گفتگو کے دوران آسمان کی طرف
اور خاموشی کے اوقات میں زمین کی طرف دیکھتے تھے، اور یہ بھی کہ آسمان کی طرف دیکھنا اس وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں وحی کا انتظار ہوتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ کی نظر بڑی حیا والی تھی۔ آج میں معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ آج مسلمان کی نظر سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ آج چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر دونوں کو حکم دیا ہے، نبی مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ آج دونوں کی نظریں بے حیا ہو گئی ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے، اور دونوں ٹبک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو نظر کی حفاظت ایمان کے اعمال میں سے ہے، اور جو شخص نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایمان کی حلاوت اسے مل جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس فوراً دل میں لے کے جاتی ہے۔ تو نظر کی حفاظت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھیے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دو جملے رہ گئے ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں، پھر اس کے بعد اگلی نشست میں بیان ہوگا۔ آپ کی نظر کا معاملہ آ گیا، پھر عموماً آپ گوشہ چشم سے دیکھتے تھے۔ گوشہ چشم کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی چیزوں کو تو سرسری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ لا تمدن عیناک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور آپ جو ہے وہ جو آخرت کا معاملہ تھا اس کی حوالے سے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اس میں بڑی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یسوق اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو آگے چلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں شفقت تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور تواضع کا ایک مظہر تھا۔ کسی بزرگ کے پیچھے چلنا جائز ہے اور ان کا ادب بھی ہے یہ، لیکن بزرگ کو اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ میرے پیچھے چلن ہیں، میرے نال چلن، میں جب چلوں میرے ساتھ 10-12 لوگ ہو، نہیں، بزرگ کو نہیں خواہش کرنی، بلکہ روکنا چاہیے، بھائی ایسے نہ کرو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے، جب آپ کو احساس ہوتا تو بیٹھ جاتے اور لوگوں کو آگے کر کے روانہ ہوتے، تاکہ آپ دل کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعمال ہے، ایک مزاج ہے۔ جب تک ہم مزاج نبوت کو نہیں سمجھیں گے ہم بہت سی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر مزاج نبوت کیا تھا کہ اس سے تکبر نہ پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ اب کوئی شخص ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایک شخص زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے لیکن متکبر انسان ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نہیں پایا۔ تو ایک مزاج نبوت کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کو آگے چلایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آیا آپ فرماتے تھے میرے آگے چلا کرو اور میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرو۔ پیچھے فرشتے چلتے تو ان کے لیے خالی چھوڑ دیا کرو۔ تو اپنے ساتھیوں کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے، اور راستے میں جو ملتا اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ سلام میں ابتدا کرنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے محفوظ رہتا ہے، تکبر سے۔ لیکن ہم لوگ تو سلام میں پہل نہیں کرتے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کوئی شخص دیندار ہے اور وہ کہیں آتے ہوئے سلام دینا بھول گیا تو ہم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے سلام نہیں دیں گے، آگے سے کہیں گے وعلیکم السلام، حالانکہ اس نے سلام نہیں دیا۔ تو ہمارا کام بنتا ہے ہم آگے بڑھ کر سلام میں پہل کریں، لیکن ہم اسے شرمندہ کرنے کے لیے وعلیکم السلام کہہ دیں گے، سلام کہہ کر وہ جو نیکی ہیں وہ نہیں بٹوریں گے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے. بچوں کو بھی سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر خود سلام کرتے تھے. تو ہمیں سلام میں پہل کرنے کی ان عادات کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جہاں تک جو ابھی ہم نے آپ کے وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا، دیکھیں اس کی پیروی تو ممکن ہی نہیں. البتہ اب جو ہم باتیں پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، آپ کا سارا معاملہ، اس میں پیروی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. براوو ایڈٹ کالج تلگنگ بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ.